وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين। वो कहने लगी, ए सरदारो, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो।
میں کسی معاملے کا حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ کسی بھی ذمہ دار کو اہم معاملات میں مشورہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان عقل کل نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پر بڑے فیصلے کرنے کے لیے۔ اور مشورہ کس سے لینا چاہیے؟ جسے اس متعلقہ معاملے میں بصیرت اور تجربہ حاصل ہو۔ دینی معاملات ہوں تو کسی عالم دین سے مشورہ کریں، جسمانی بیماری ہو تو کسی اچھے طبیب کا انتخاب کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، یعنی جس قسم کا معاملہ ہو اس کے ماہر فن سے رجوع کرنا چاہیے، اور یہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ تو انہوں نے اس معاملے میں اپنے درباریوں سے، جو اس کے لشکری تھے خاص طور پر، ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم بڑی قوت والے اور سخت جنگجو ہیں، اور فیصلے کا اختیار آپ کو ہے، تو دیکھ لیں آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ یہاں ایک طرف جسمانی قوت ہے اور دوسری طرف سوچ یا فکر کی قوت ہے، یعنی ہماری قوت حاضر ہے لیکن فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جن سے مشورہ مانگا جائے انہیں اپنا مشورہ امپوز نہیں کرنا چاہیے مانگنے والے پر، مشورہ دے کر ایک طرف ہو جانا چاہیے کہ اب فیصلہ وہ خود کرے۔ وہ کہنے لگی بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اسے اجاڑ دیتے ہیں اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے، اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب بصیرت سمجھدار عورت تھی، اس لیے اس نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا جو کہ عام طور پر خواتین کے اندر ہوتا ہے۔ تو ان کا مقصد کیا تھا؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر اس نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، لہٰذا اس سے لڑائی کریں گے، اور اگر قبول نہ کیا تو وہ نبی ہے، لہٰذا اس کی پیروی کریں گے۔ تو اس نے ایک کرائیٹیریا رکھا، ٹیسٹنگ۔ تو جب وہ سلیمان کے پاس پہنچے اس نے کہا کیا تم مجھے مال کے ساتھ مدد دینا چاہتے ہو؟ تو اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے پر خوش ہوتے رہو۔ یعنی سلیمان علیہ السلام بھی بہت صاحب حکمت تھے، ان کو ہدیے کا مقصد سمجھ آ گیا کہ یہ ہدیہ بھیجا کیوں گیا ہے۔ ہدیے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، کوئی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور کوئی کسی کے شر سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، اور کوئی کسی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے رشوت کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو لینے والے کو سمجھ ہونی چاہیے کہ کوئی کہاں سے آ رہا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام اگرچہ حاکم وقت بادشاہ تھے لیکن اللہ کے نبی بھی تھے، دنیا سے بے رغبت تھے، اس لیے انہوں نے ملکہ سبا کا تحفہ لینا قبول نہیں کیا کہ میں تمہیں دعوت دین دے رہا ہوں اور مجھے تم تحفے سے بہلا رہے ہو، ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، بس اب ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم ضرور انہیں ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ اس نے کہا اے سردارو، تم میں سے کون میرے پاس اس کا تخت لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جائیں۔ اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام لشکر بھیجنے سے پہلے خود ان کو طلب کر لیتے ہیں، یعنی ملکہ سبا کا تخت منگواتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تخت کہیں بازار میں تو نہیں رکھا ہوا تھا کہ وہاں سے کوئی اٹھا لے، وہ تو بند دروازوں اور لاکس کے اندر کسی محل کے اندر تھا، تو وہاں سے تخت کا اٹھا لیا جانا اور کہیں اور پہنچا دیا جانا۔ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور بے شک میں اس پر پوری قوت رکھنے والا بہت امانت دار ہوں۔ ذمہ دار شخص میں جو کسی کام کی ذمہ داری لے اس میں دو صفات کا ہونا نہایت ضروری ہے، ایک قوی اور ایک امین۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ آپ کے درباریوں میں سے، وہ بول اٹھا اس سے پہلے کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے، یعنی آپ پلک جھپکیں، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ کیا قوت تھی اللہ کی دی ہوئی، لیکن اس کی تعریف کیا ہوئی؟ کتاب کا علم تھا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ تخت اس کے پاس رکھا ہوا ہے، کہنے لگا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو obviously انہوں نے پھر دوسرے جن کو کہا ہوگا کہ تم لے آؤ، یہ جن تھا یا انسان تھا، اللہ عالم۔ اور جس نے شکر کیا تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے نیاز نہایت عزت والا ہے۔ تو ایک طرف قوت ہے، قوی ہے، کل جن ہے، اور دوسری طرف علم والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پھر علم کی قوت جسمانی قوت سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، یعنی علم و حکمت سے وہ کام لیا جا سکتا ہے جو صرف قوت سے نہیں لیا جا سکتا۔ اور شکر جو ہے یہ نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے، جو نعمت ہے اس کو قید کرتا ہے، اور جو گم شدہ ہے اس کو حاصل کرتا ہے، اور جو ہیں ان میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بڑی خوبصورت ہے، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔
یعنی جو اللہ کی نعمت کا انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی کبھی فضل فرما دیتا ہے، کیونکہ رب غنی بھی ہے، کریم بھی ہے، فضل کرنے والا ہے، معزز ہے۔ تو جو کریم ہوتا ہے وہ کسی کے احسان کے بدلے میں احسان نہیں کرتا، کیونکہ وہ کریم ہے، اس نے نیکی کرنی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، وہ جو کر سکتا ہے اسے کرتا چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا اس کا تخت اس کے لیے انجان بنا دو، یعنی چینجز کر دو اس میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آیا وہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہو جاتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ وہ بولی گویا کہ یہ وہی ہے، سمجھدار تھی، اور ہم اس سے پہلے ہی علم دیے گئے تھے اور ہم تابع فرمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو کسی کے بھی جواب سے اس کی شخصیت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بات کو کتنا سمجھتا ہے اور کس طرح رسپانس کرتا ہے۔ یہ جو امتحان ہے نا ہمارے رویوں کا، یہ سارے کا سارا ہمارے رسپانسز پر مبنی ہے۔ کسی بھی سچویشن میں ہمارا رسپانس کیا ہے؟ کوئی ہم سے بات کرتا ہے یا کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے یا کوئی ہم پر غصہ کرتا ہے یا کوئی ہم پر الزام لگاتا ہے یا کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے، دن بھر ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ہر وقت اپنا جائزہ لیں، دوسروں پہ نظر نہ رکھیں یہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، یہ دیکھیں اس نے جو بھی کیا میرا رسپانس کیا تھا۔ اپنے رسپانسز پر نظر رکھیے، کیونکہ یہی آپ کا عمل ہے جب لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو، کہ آپ کیسے پیش آئے، آپ نے کیا کیا۔ کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا تو آپ نے کیا کیا، کسی نے آپ کو دعا دی تو آپ نے کیا کیا، کسی نے آپ پر زیادتی کی تو آپ نے کیا کیا۔ اور جو شخص اپنے اوپر نظر رکھتا ہے اور اپنے رسپانسز کو اسکروٹنائز کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اور جہاں اس کا ضمیر اس کو خود بتا دیتا ہے یہاں یہ رسپانس ٹھیک نہیں تھا، جیسے جو ٹیچرز پیپرز چیک کرتے ہیں تو صحیح غلط کرتے ہیں نا دوسروں کے بچوں کے سوالوں کے جواب، تو جو غلط ہوتا ہے کہتے ہیں یہ غلط ہے، اس کا صحیح آنسر یہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں اپنے اوپر چیک رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ فلاں نے اس طرح کیا اور میں نے اس طرح کیا، اب یہ جواب صحیح تھا یا غلط تھا۔ کچھ دن بھی آپ یہ ایکٹیویٹی کریں گے تو انشاءاللہ عمل بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب جمع ہو رہا ہے نا، لکھا جا رہا ہے۔ بعض اوقات لوگ بالکل فضول بحث کر رہے ہوتے ہیں، آرگیومنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس میں کود پڑیں، ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا ہوتا کہ ہم ضرور وہاں اپنا اوپینین دیں، ہم خاموش بھی رہ سکتے ہیں۔ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، بیکار کی چیزوں میں نہیں الجھتے، با مقصد زندگی گزارتے ہیں، اور ہر چیز میں اپنا اوپینین نہیں دیتے جب تک یقین نہ ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ورتھ ہے کہنے کے۔ تو بہرحال یہ انسان کی میچورٹی کی دلیل ہوتی ہے، اس کی عقل کی پختگی اور شعور کی تکمیل کی دلیل ہوتی ہے۔ اور اسے اللہ کی طرف آنے سے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، بے شک وہ ایک کافر قوم سے تھی، یعنی قوم کا اثر تھا، جیسے سب کر رہے تھے وہ بھی کر رہی تھی۔ اس سے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جاؤ، پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا یہ تو شیشوں سے بنایا گیا چکنا محل ہے۔ وہ کہنے لگی اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے فرما بردار ہو گئی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، قبول کرنے میں دیری نہیں لگائی۔ یہی انسان کی عقل مندی ہوتی ہے کہ جب کوئی نصیحت کرے تو یہ نہ دیکھے کہ کون کہہ رہا ہے۔ ایک طرف وہ پوری قومیں، پچھلی صورت میں آپ نے 7 قوموں کا ذکر پڑھا، بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ کس طرح پیغمبروں کو جھٹلا دیتے، اور ایک عورت کتنی ہمبل اور سمجھدار ہے، حالانکہ بادشاہ ہے، لیکن کس طرح اطاعت گزار اور فرما بردار ہے۔ تو یہ ہے اصل عقل مندی، کہ صحیح چیز کو انسان دیکھے تو پھر انا کا مسئلہ نہ بنائے، کسی تکبر کا شکار نہ ہو، اسے ایکسپٹ کر لے، چاہے کوئی آپ کی غلطی آپ کو بتائے یا کوئی آپ کو کوئی صحیح رستہ بتائے۔ ہاں اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو اس میں بھی انسان کو چوکنا ہونا چاہیے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کتنی بڑی بات ہے۔ ربی انی ظلمت نفسی، اللہ میں تو آج تک اپنے اوپر ظلم ہی کرتی رہی،